وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق اللہ العظیم۔ اور آپ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے کہ وہ ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین نے نباتات اگائے، گھاسیں اگائی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور ایسی ہو گئی کہ ہوا ان کو اڑاتی پھرتی ہے، اور اللہ رب العزت کو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے مکمل۔ یہ مال اور اولاد یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی چیز تو وہ نیک اعمال ہے جو ثواب کے اعتبار سے آپ کے پروردگار کے ہاں بہت بہتر چیز ہے، اور آخری امید کے طور پر بہت بہترین چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی آیات کے اندر زیادہ تر دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فنا ہونے کو، اس طرح کے مضامین کو اللہ رب العزت نے زیادہ بیان فرمایا۔ اس کے پہلے جو رکوع گزرا اس کے اندر بھی دو بھائیوں کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جس میں سے ایک بھائی وہ اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنے زیورات، اپنے سونے اور چاندی کے جوش میں مست ہو کر تکبر کا دعویٰ کر رہا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس کی سزا دی، اس کو اللہ پاک نے بیان کروایا۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کروایا کہ دنیا کی زندگی ہے کیا۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسی ہم سمجھتے ہیں، اسباب کا انتظام ہو گیا، کھانوں کا انتظام ہو گیا، شادی ہو گئی، بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اچھی خاصی ریپوٹیشن ہے، اور لوگ یعنی سامنے سے دیکھ کر سلام کرتے ہیں، تو کیا دنیاوی زندگی کا یہ نام ہے؟ اور دوسری بات کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اسباب کی کمی ہے، برمار نہیں ہے، جن کے لیے 3 وقت کے کھانے کا انتظام کرنا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو صبح کا ناشتہ نصیب نہیں ہوتا، بہت سے ایسے ہیں جو رات کو کھائے بغیر سو جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بہت سے کو کپڑا پہننا ہی نصیب نہیں۔ نظام تو کیا دنیاوی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ کچھ مالدار ہے، کچھ غریب ہیں، کچھ پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کچھ بھوکے ہیں، کچھ پیاسے ہیں، کچھ کنگال ہیں، کچھ خوب پیسے والے ہیں۔ کیا یہی دنیا کی زندگی ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو دنیا کے اندر انسانوں کا نظام چلایا تھا، تو کیا اسی کا نام ہے جس نظریے سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ دنیا نہیں ہے، دنیا یہ نہیں ہے، اسباب کے پائے جانے کا نام دنیا نہیں ہے، اسباب کے ہونے کا نام دنیا نہیں ہے، دنیا تو اس سے بھی گئی گزری چیز ہے۔ پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اسباب کی نفی فرمائی کہ اسباب سے ہونے کا یقین دل سے نکالو۔ وہ 2 بھائیوں کا جو واقعہ گزرا اس کے اندر کیا چیز تھی کہ وہ اسباب کے اوپر تکبرانہ طور پر اس کے اندر ایک طرح کا ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا کہ بھائی میرے پاس تو اتنا مال اور اتنی جائیداد ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا تکبر چکنا چور کیا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے کہ جس دنیا کے اوپر وہ اتنا نازا تھا، فخر کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اس کی حیثیت ہم تم کو بتائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انداز دیجیے اللہ رب العزت۔ پہلے ان 2 بھائیوں کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہ بھائی جس دنیا کے اوپر تکبر کر رہا تھا اور جس دنیا کے بل بوتے پر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ برا سلوک کیا۔ بھائی دنیا تو ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا نہیں رہ سکے تھے نا، کہ آج کے زمانے میں تو بھائی بھائی کا نہیں ہے، اولاد ماں باپ کی نہیں ہے،
ایسی کہاوتیں روز سننے ملتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ متکبرانہ چال چلا اور اس نے اپنے رب کو بھلا دیا، آپ کو معلوم ہے وہ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی وہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے دنیا کہ اس کو سینے سے لگا لیا جائے اور دل میں اتار لیا جائے اور اس کو اپنی گھر کی لونڈی بنا کر رکھا جائے. ایسی چیز نہیں ہے کوئی. اللہ رب العزت دنیا کی حقیقت بیان فرما ہے. کیا بیان فرما رہا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو سمجھاؤ، ذرا ان کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال سمجھاؤ ان کو. یہ بے وقوف ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہ لوگ اسباب کے نشے میں چور ہو چکے ہیں. ان کے پاس اسباب کی تھوڑی سی کثرت کیا ہو گئی تو یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھنے لگے. موجودہ زمانہ ایسا ہی ہے. موجودہ زمانے میں جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر یہ انٹرنیٹ کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ میری پوری زندگی کا مدار اسی کے اوپر ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا ہے کہ اگر یہ خلا کے اندر جو سیٹلائٹ چھوڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ سیٹلائٹ سسٹم ختم ہو جائے گا تو دنیا ڈوب جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ سیٹلائٹ سسٹم ختم ہو جائے گا تو دنیا کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی اس قدر اسباب کا اثر اور اس کا رسوخ دل و دماغ کے اوپر رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، جمع ہوا ہے کہ کیا کہیے کیا. یعنی ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے یہ 2000 کے بعد کا خاص طور پہ جو زمانہ ہے، اس کے پہلے تو دنیا چیز نہیں، اس کے پہلے تو دنیا کے اندر انسان رہتے ہی نہیں تھے. یہ خالی آج کے زمانے کے جو ٹیکنالوجی والے ہیں یہی دنیا کے اندر زندہ جی رہے. یہ کچھ پلین کیا انہوں نے ہوا میں اڑا دیا اور موبائل کی کیا ایجاد کر دی اور یہ 3G نے 4G نے 5G نے اس کے کیا ایجاد کیا کر لیا تو ان کے کولر اونچے ہو چکے ہیں اور ان کے کام کھڑے ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں تکبر سے بھر چکے ہیں اور ان کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے کہ وہ خدا اور خدا کی قوت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار. ہاں ان کے الفاظ سے زبانیں نکلتی کہ اگر یہ انٹرنیٹ بند ہو جائے اور یہ سیٹلائٹ کا سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. یعنی جب تک انٹرنیٹ نہیں بنا تھا اور جب تک یہ سیٹلائٹ خلا کے اندر نہیں چھوڑا گیا تھا اس سے پہلے دنیا کے اندر انسان تھے ہی نہیں. اس کے پہلے لوگ کھاتے ہی نہیں تھے، لوگوں کے پاس نوکری چاکری چیز نہیں، لوگوں کے بیوی بچے بھی نہیں ہوتے تھے. تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے 200 یا 150 سال پہلے تک کا زمانہ یہ اس کے اندر جو گزرے تو جب انسان نہیں تھے. کیوں یہ سیٹلائٹ کا زمانہ اور یہ سسٹم انبیاء کے زمانے میں کیوں اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا؟ حالانکہ انبیاء کا زمانہ تو سب سے بہترین زمانہ شمار ہوتا ہے نا. خود اللہ کے نبی یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے قریب ہوگا، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے قریب ہوگا. تو جو زمانہ اللہ کے نبی کے زمانے کے قریب ہوگا وہ سب سے بہترین اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو آج سے 150 سال پہلے کا جو زمانہ تھا وہ اللہ کے نبی کے زمانے سے قریب ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ بہترین زمانہ ہے. اور یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے 1400 سال کے بعد کا زمانہ چل رہا ہے، یہ جو 2020 چل رہا ہے. یہ 2002 کے بعد جتنا ٹیکنالوجی نے پک اپ پکڑا ہے اور وہ جس طریقے سے ہوائی فائرنگ چل رہی ہے اور خدائی طاقت کے مقابلے میں ایک قوت کھڑی کرنے کے جو پروگرام چل رہے ہیں، جو پلاننگ چل رہی ہے دجالی فتنے کے سمن کے اندر، جو وہ دنیا والوں کو اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، تو یہ کیا تصور دنیا کو پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا ہے، ہم کون سی قسم کے لوہے کے بندے ہیں. بالکل ایسا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی کو فیل کر سکتا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کی پیدا ہونے والی جتنی بھی ایسی دجال کی جتنی بھی اولاد ہے اور دجال کے جتنے بھی فتنے پھیلانے والے لوگ ہیں اور جتنے بھی یہ اسباب کے اوپر ٹکنے والے لوگ ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو سمجھائیے. آپ یہ بے وقوف ہے کہ دنیا کے اسباب میں مست ہو چکے ہیں. کیا سمجھائیے کہ مثل الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی کی مثال ذرا سمجھاؤ تو صحیح. کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کما یہ تو ایک پانی ہے کہ انزلنا ہم نے جس کو نازل کیا من السماء آسمان سے نازل کیا. اور پھر کیا ہوا جب آسمان سے بارش نازل ہوئی
تو زمین پہ پڑتے ہی زمین کے اندر کیا اگائے؟ پودے اگائے. فاختلط به نبات الارض، کہ زمین نے اپنے پودے نکالے جس کی وجہ سے. اب زمین کے پودے نکلے تو پودے کوئی خاص چیز ہوتی ہے، کوئی بھی روند کے چلا جاتا ہے. چھوٹا بچہ بھی چاہے گا تو پودے کو اپنے ہاتھ سے کیا کر دے گا؟ اکاڑ کے پھینک دے گا. اس کو کوئی ٹائم اور قوت کی ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین پہ گر رہا ہے، اس بارش کی وجہ سے زمین سے کچھ پودے اگائے، کچھ کھیتی اگائی. پھر کیا ہوا کہ وہ جو اگنے والے جو پودے تھے فاصبح ہشیما، سوکھ گئے، ریزہ و ریزہ ہو گئے. اور حیثیت کیا ہو گئی؟ تجرب الریا، تھوڑی سی ہوا چل جائے، قدرتی ہوا تو قدرتی ہوا، پنکھا بھی چلا دے گئے تو وہ اڑ کے چلے جائے گی. اگر پنکھا بھی چالو کر دے گئے تو وہ گھاس اور پھوس کیا ہو جائے گی؟ اڑ کے چلے جائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے. تم کہاں اتنی ڈیپ میں جا رہے ہو؟ تم کہاں چاند اور سورج پہ جانے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ تو دنیا کی زندگی تو زمین کی گھاس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. اللہ رب العزت سے زندگی کی مثال بیان. آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا اور دنیا کے اسباب کی اللہ رب العزت کے یہاں اور اللہ کے نبی کے یہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اور جبکہ ہماری جو موجودہ زندگی ہے وہ اسباب سے ایسی گھری ہوئی ہے کہ ہماری بھی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے کہ جناب اسباب ہے تو ہے، اسباب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. واقعی طور پہ 90% تو ہماری سوچ ایسی بن چکی ہے کہ 10% جو سوچ ہماری باقی ہے نا، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے، علماء کرام کی محنت کی وجہ سے، اور کچھ اللہ والے ہیں ان کی دنیا کے اندر موجودگی کی وجہ سے یہ کچھ دین کی سمجھ بوجھ ابھی باقی ہے. ورنہ 90% تو جناب ہم لوگ اسباب کی نیا کے اندر اور اس کی بھنور کے اندر پھنس چکے ہیں اور ایسے گر چکے ہیں اسباب کے اندر کہ اگر ہم ایک دن اپنا کارخانہ بند کر دے رہے تو جناب وہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری کیسی گزرے گی؟ پریشانی کے عالم میں گزرے گی. کیونکہ وہی ذہن کے اوپر سوار رہے گا کہ یار آپ کو نقصان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نقصان. کیونکہ دل لگ چکا ہے نا اسباب سے. تو اللہ رب العزت کا تو بالکل صاف لفظوں میں اگر ذرا ان کو سمجھاؤ، یہ بیوقوف ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے کہ اس کو اتنا امپورٹنٹ دیا جائے. ہاں وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے پھر اور صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ المال، کہ مال جائیداد. یہ مال کہاں ہے اللہ رب العزت نے؟ اس کے اندر آدمی کی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کی ہر چیز آ گئی. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جو اپنے کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے بچھونے میں چیزیں استعمال کرتا ہے نا، وہ بھی سب مال میں آتا ہے. ورنہ ہمارے زمانے میں تو مال کا لفظ عام طور پر مالداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. گویا کہ غریب کی دنیا کے اندر کچھ پہنتا ہی نہیں ہے، کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، کچھ پیتا ہی نہیں. ارے جناب غریب کی جو کھاتا پیتا ہے نا وہ بھی مال ہی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مال ہی ہے. تو اللہ رب العزت نے سب کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، صرف مالدار نہیں ہے، سب کے لیے کہ المال والبنون، اور یہ اولاد. کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں نا کہ جس کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے. کیونکہ پچھلے واقعے کے اندر اس بندے نے بھی تکبر جو ظاہر کیا تھا وہ کیا کہا تھا کہ میں تیرے مقابلے میں مال کے اعتبار سے وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور آل اولاد کے اعتبار سے تیرے مقابلے میں کیا ہو تھوڑا سا ہائی لیول پر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد لیکن زینت الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا میں زندگی کی تھوڑی سی روشنی ہے، تھوڑی سی زینت ہے، خوبصورتی کے لیے ہے. باقی اس کے بعد کیا ہے؟ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں تو تمہارے نیک اعمال ہے. باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ پتہ چلا اللہ رب العزت نے مال اور اولاد دونوں کے سلسلے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہمارے یہاں ان دونوں میں سے کسی کی بھی ویلیو قیامت میں اللہ رب العزت نے ایسی کوئی ویلیو نہیں. آپ مال لے کر جاؤ گے، آپ اولاد لے کر جاؤ گے، کوئی سفارش اللہ رب العزت کے چلنے کی نہیں ہے. ہاں باقی رہنے والی چیز ہے تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے. پھر نیک اعمال کی صفت بیان فرمائی خیر عند ربک ثوابا، کہ جب آپ کو بدلہ دیا جائے گا قیامت میں تو یہ بہترین بدلہ ہوگا. اور وہ خیر عملا، کہ جب لوگ نا امید کے کشتی کے اندر سوار ہوں گے اس وقت آپ بالکل امید سے کیا ہوں گے؟ بھرے ہوئے ہوں گے، ہے نا. قیامت آئے گی اور دجال کے کتنے سب رونما ہوں گے قیامت سے پہلے، تو لوگ نا امید ہو جائیں گے. لیکن جن کے پاس نیک اعمال ہوں گے، جو باقی رہنے والی چیز ہے، ان اعمال کی وجہ سے دو چیزیں ان کو ملے گی. ایک تو ان کو ثواب ملے گا، ثواب سے بڑی چیز امید کا ہونا.
ثواب سے بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو دوسرے نمبر پہ بیان کرنا کہ خیر عند ربک ثوابا، کے بدلے کے اعتبار سے بہت بہترین چیز ہے نیک عمل، اور وخیر عملا، امید کے اعتبار سے بہترین امید ہے، وہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے یہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام، یعنی ان سے امید باندھ ہی نہیں سکتا۔ اگر امید آپ کو باندھنی ہے، جنت کی امید باندھنی ہے، میدان حشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کی امید باندھنی ہے، دائیں ہاتھ میں نعمت عمل مل جاوے، اس کی امید آپ کو باندھنی ہے، قبر کے مسائل حل ہو جاوے، اس کی امید اگر آپ کو باندھنی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نیک عمل، وہ کیا ہے؟ نیک۔ اب ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھ لے کہ ہماری امیدیں کس کے ساتھ بنی ہوئی ہے، ہماری امیدیں کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ ہماری امیدیں مال کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہماری امیدیں اولاد کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا؟ جبھی تو لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کیوں پیشانی کے اوپر شکن پڑ جاتے ہیں، اور لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ دل کی بات بتا رہا ہوں جناب میں، یہ دل کی بات ہے۔ لوگ چاہے جتنے بھی نعرے لگا ہوئے کہ بھائی ہم تو بیٹی کو بہت محبت کرتے، باقی جب پیدائش ہوتی ہے نا تو ان کے چہرے کے شکن یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے بنون کا لفظ استعمال فرمایا کہ آدمی کو نرینہ اولاد جو ہے، نرینہ اولاد یعنی نر والی اولاد، مذکر اولاد، جینس اولاد، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ یہ تو میرا سہارا بنے گا، یہ تو میرا کندھا بنے گا۔ اور مؤنث اولاد کے سلسلے میں اس کو پناہ گھر کی چلی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ بھی کیا استعمال فرمایا کہ بندہ جس چیز کے اوپر فخر کرتا ہے نا، بیٹا بیٹا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی امید کی چیز نہیں ہے، نہ ہی مال امید کی چیز ہے، نہ ہی بیٹے امید کی چیز ہے۔ اگر امید کی کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ اور نیک عمل کیسے ہوں گے؟ وہ اپنی ذات سے ہی ہوگا۔ نیک عمل نہ مال کر کے دے گا، نیک عمل نہ اولاد کر کے دے گی۔ اولاد کی نماز ہمارے کام نہیں آئے گی، اولاد کی نیکیاں ہمارے کام نہیں آئے گی، اور مال جو ہے پڑھا کا پڑھا رہ جائے گا۔ جو کچھ کرنا ہے جناب کس سے کرنا ہے؟ اپنے کوش کرنے کا ہے، اپنی ذات جو ہے اس کو ہی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کا ہے، نماز کی حالت میں، زکوٰۃ کی حالت میں، حج کی حالت میں، ماں باپ کی خدمت کرنے کی صورت میں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی صورت میں، غریبوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں اپنے کو آگے جانا پڑے گا۔ اپنے سوچے کہ بھائی اپنی اولاد کھلا رہی ہے، اپنی اولاد نماز پڑھ رہی ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں نا بڑی عمر والے، ان سے جب کہتے ہیں بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی ارے اللہ کا فضل کرم اپنا بچہ ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ یہ بچوں پر امید باندھ کے مت رکھیو، اور یہ مال کی امید یہ بالکل سینے سے مت لگائیو۔ اگر اللہ رب العزت کے یہاں کوئی بہترین بدلہ اور امید کی چیز ہے تو جناب کیا ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والے نیک اعمال۔ اور نیک اعمال کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ کیا کیا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا بہت بہت خطرناک تذکرہ فرمایا، اور قیامت کا جس انداز سے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر منظر کھینچا ہے، پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قیامت کا اس سے خطرناک منظر کسی بھی آیت میں نہیں کھینچا۔ اگلی آیت انشاءاللہ ان لوگوں اس کی تفصیل ہوگی۔ بڑے عجیب و غریب انداز سے اللہ رب العزت نے قیامت کو شروع کیا، پہلے دنیا کا تذکرہ، پھر فوراً قیامت کا تذکرہ۔ پتہ چلا دنیا اور قیامت دونوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ نیک اعمال ہے۔ اب ترتیب دیکھیے اللہ رب العزت کی، پہلے دو بھائیوں کا واقعہ بیان فرمایا، پھر دنیا کی حقیقت بیان فرمائی، پھر دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے قیامت کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، جیسے قیامت آئے گی تب فنا ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو قیامت کے ذریعے سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ کرنے میں بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ رب العزت دنیا اور دنیا کے مال اور دنیا کے اسباب کے لوگوں سے پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نکال دے۔ سبحان اللہ۔